ایک چھوٹے سے گاؤں نورپور میں ایک غریب کسان حامد اپنی بیوی زینب اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ حامد دن رات محنت کرتا مگر فصل کبھی اچھی نہ ہوتی۔ گھر میں اکثر فاقے رہتے تھے۔ ایک دن حامد جنگل کے قریب لکڑیاں جمع کر رہا تھا کہ اسے ایک بوڑھی عورت ملی۔ بوڑھی عورت بہت کمزور لگ رہی تھی۔ اس نے کہا، بیٹا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دو۔ حامد کے پاس صرف ایک روٹی تھی مگر اس نے وہ بھی بوڑھی عورت کو دے دی۔ بوڑھی عورت مسکرائی اور بولی، تمہارا دل بہت صاف ہے، یہ جادوئی بیج رکھ لو، انہیں اپنے باغ میں لگانا مگر یاد رکھنا، لالچ مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ اچانک غائب ہو گئی۔ حامد حیران رہ گیا۔ اگلے دن اس نے بیج اپنے چھوٹے سے باغ میں بو دیے۔ چند ہی دنوں میں وہاں عجیب سبزیاں اگ آئیں۔ وہ سبزیاں رات کو چمکتی تھیں اور ان کی خوشبو پورے گاؤں میں پھیل جاتی تھی۔ جب حامد نے پہلی سبزی توڑی تو اندر سے سونے کے سکے نکل آئے۔ حامد اور اس کی بیوی خوش ہو گئے۔ انہوں نے پیسوں سے اپنا گھر ٹھیک کروایا، بچوں کو نئے کپڑے دلائے اور غریبوں کی مدد بھی کی۔ مگر گاؤں کا لالچی زمیندار چودھری کریم یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا، اگر یہ باغ میرا ہو جائے تو میں پورے گاؤں کا امیر ترین آدمی بن جاؤں گا۔ رات کو وہ چپکے سے باغ میں داخل ہوا اور ساری سبزیاں توڑنے لگا۔ مگر جیسے ہی اس نے آخری سبزی توڑی، زمین زور زور سے ہلنے لگی۔ سبزیوں میں سے خوفناک بیلیں نکل آئیں اور چودھری کو پکڑ لیا۔ وہ چیخنے لگا، مجھے بچاؤ، میں دوبارہ لالچ نہیں کروں گا۔ حامد بھاگ کر آیا اور اس نے دعا مانگی۔ اچانک بیلیں غائب ہو گئیں۔ چودھری شرمندہ ہو گیا۔ اس نے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اب کبھی کسی کا حق نہیں چھینے گا۔ اگلے دن سے جادوئی باغ عام باغ بن گیا۔ مگر اب حامد کے گھر میں سکون، خوشی اور عزت تھی، کیونکہ اس نے دولت سے زیادہ انسانیت کو اہمیت دی تھی۔ سبق: لالچ انسان کو تباہ کر دیتا ہے جبکہ نیکی ہمیشہ خوشیاں لاتی ہے۔